احساس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ احساس عوام کو بھی کرنا چاہیے. جی ہمارے چونکہ معاشرہ مختلف اکائیوں سے تشکیل پاتا ہے، اس میں آپ کے حکمران بھی ہیں، عوام بھی ہے، اس میں غریب طبقہ بھی ہے، امیر طبقہ بھی ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں تقریر میں ایک اچھی بات یہ کی کہ ہم نے جو شیلٹر ہومز بنائے ہیں وہاں پہ ہم نے تو بنائے لیکن اس میں خوراک اور چیزیں لا کے لوگ خود دے رہے ہیں، بالکل خود دیکھے جا رہے ہیں. ایک احساس شروع ہو گیا لوگوں میں. تو اگر ہمارے ارد گرد غریب لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، اگر امیر ان غریبوں کا احساس کرے، صاحب ثروت ان غریبوں کا، فقراء کا احساس کرے، تو اس سے بھی بہت حد تک غربت ختم ہو سکتی ہے. فردوس صاحب، پاکستان کے اندر یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل جو اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ادارے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ خیرات چیریٹی دینے والا ملک ہے. صحیح. تو ہم میں 22 کروڑ لوگ ہیں. مسلمان، ہر مسلمان یہ سمجھتے ہیں میرا بھائی بھوکا ہے، اس کو میں نے اس کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. تو پاکستان کے اندر کتنے ادارے چلتے ہیں، کتنے مدارس چلتے ہیں، کتنے خیراتی ادارے چلتے ہیں. تو اگر یہ احساس ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر غربت خود بخود ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، اپنی اصولوں کی طرف، بنیادوں کی طرف لوٹنا ہے. وہ بنیادیں ہماری اسلام ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ان کی طرف لوٹیں گے تو انشاءاللہ غربت بھی ختم ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ احساس میں ایک چیز اور ضروری ہے کہ ہم روزگار کے مواقع پیدا کریں. سر آپ نے نا جو پہلی ہمارے پاس اتنا مین پاور ہے، پوٹینشل ہے، افرادی قوت ہے، لیکن ہماری افرادی قوت ضائع ہو رہی ہے، ہمارے جوان ضائع ہو رہے ہیں، روزگار کے مواقع نہیں ہیں. یہ حکومتیں کر سکتی تھی، سابقہ حکومتیں بھی کر سکتی تھی. اس پہ روزگار کیوں نہیں ہے پاکستان کے اندر؟ بے روزگاری کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے. آپ نے پاکستان کے اندر کہا کہ جی انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، سرمایہ کاری لے کر آئیں گے. میاں نواز شریف صاحب نے اعلانات کیے، ان کی حکومت میں شاہد خاقان عباس صاحب نے، اور انہوں نے سی پیک کے اوپر وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں کی ہیں. مجھے ایک کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں لگا ہو کہ جی اس سے 10 لاکھ بندوں کو نوکریاں مل گئی ہوں. یا اسی طرح سے عمران خان صاحب نے کہا جی ہم غالباً 1 کروڑ پتہ نہیں 2 کروڑ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. تو اب تک کتنی لگائی ہیں انہوں نے؟ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا جو حکمران ہے یہ باہر سے پیسے لے کر، قرضے لے کر، گورنمنٹ چلا کر اپنی تنخواہیں لینے کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں اندر سے چیزیں کرنی. آپ کو پتہ ہے 2013 اور پیپلز پارٹی کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ فیصل آباد کی فیکٹریاں بند ہو گئیں. کیوں بند کر دی گئیں؟ کہ جی لوڈ شیڈنگ ہے. لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کسی نے ضرورت نہیں، لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا تھی کہ فیصل آباد کی فیکٹریاں بند ہوں، پاکستان سے جو باہر چیزیں جائیں گی وہ کم ہو جائیں، اور پھر چین جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ ہم اپنی چیزیں وہاں پر بھیجیں. پاکستان کے اندر کتنی چین نے کتنا اثر و رسوخ بڑھا دی ہے. ہم باہر سے چیزیں ہم خود بنا سکتے ہیں، اندر سے جب چیزوں کو وہ نہیں کریں گے. جیسے بٹ صاحب نے کہا جی وہ کٹی کی بات کرتے ہیں، مرغی کی بات کرتے ہیں، میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ہر بندے کو متحرک کریں گے، گھر میں 10 بندے ہیں، ایک بندہ سربراہ ہے اور باقی جو ہیں کھا رہے ہیں. بھائی ہر بندہ متحرک ہو، ہر بندہ کام کرے. صحیح. یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. بٹ صاحب